السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انشاءاللہ تعالی آج ہم سورہ الزمر کی آیتیں 55 تا 59 کی تلاوت کریں گے۔ ان آیتوں میں کیا پیغام الہی ہے انشاءاللہ ہم وہ بھی بیان کریں گے۔ قرآن کریم کی وہ آیتیں جن میں ان لوگوں کے لیے جو قرآن سے منہ پھیر کر زندگی گزار رہے ہیں، قرآن کو پس پوچھ ڈال رہے ہیں، ان آیتوں میں ان حضرات کے لیے دنیا ہی میں وارننگ دی گئی ہے اور انہیں خبردار کیا گیا کہ دیکھو، اگر تم دنیا میں میری آیتوں سے غفلت برتو گے، کتاب سے لاپرواہی برتو گے، اس کتاب کو لائق عمل نہ جانو گے، تو پھر ایک عذاب شدید کے لیے تیار ہو جاؤ۔ وہ عذاب جو ایک آئے گا اور تم کو اس کی خبر بھی نہ ہوگی، وہ کیسا آئے گا، کب آئے گا، کس شکل میں آئے گا۔ ہو سکتا ہے بیماریوں کی شکل میں، یا پھر زلزلے، سیلاب، وبائی امراض، یا پھر جہنم کا دائمی عذاب، یا موت بھی ہو سکتی ہے جو ایک آ جائے کہ انسان یہ نہ کہے کہ میں بھلا چنگا تھا، جوان تھا، میں سوچا تھا کہ آخر عمر میں نیک عمل کر لوں لیکن مجھے مہلت نہ ملی، یہ بھی ہو سکتا ہے۔ ان آیتوں میں یہ بتایا گیا کہ تم کل وہاں روز قیامت ایسے بہانے بناؤ گے اور وہ بہانے، وہ عذر ہرگز قبول نہیں کیے جائیں گے۔ جب قرآن یہ کہتا ہے پیشگی احوال، آنے والے احوال، جب قرآن یہ بیان کرتا ہے کہ بندہ ایسا ایسا کہے گا میرے حضور، تو یہ رب کا بہت بڑا کرم اور فضل ہے کہ وہ آنے والے وقت کو پہلے بتا دیتا ہے تاکہ بندوں کو مہلت مل جائے۔ پھر بندہ یہ نہ کہے کہ جو ہے نا، کاش میں ایسا کر لیتا، مجھے مہلت نہیں ملی، میں نہیں سمجھا تھا۔ یہ رب کریم کا بہت بڑا فضل ہے، عنایت ہے، یہ جو آنے والے واقعات کے ذریعے سے بندوں کو جو ہے خبردار کر رہا ہے، متنبع کر رہا ہے کہ دیکھو، سنبھل جاؤ، ابھی بھی وقت ہے، تم زندہ ہے، ابھی تمہارا امتحان ختم نہیں ہوا۔ انشاءاللہ تعالی ہم ان آیتوں میں کیا حکم الہی ہے ہم انشاءاللہ تعالی بیان کریں گے اور سمجھنے کی کوشش کریں گے قرآن کے ذریعے سے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ سورہ زمر کی آیت 55 ہے۔ وَاتَّبِعُوا أَحْسَنَ مَا أُنزِلَ إِلَيْكُم مِّن رَّبِّكُمْ۔ وَاتَّبِعُوا، اتباع کرو، یعنی پیروی کرو، قرآن کو تھام لو۔ احسن ما انزل الیکم من ربکم، جو تمہارے رب کی طرف سے نازل کیا گیا ہے۔ مطلب کیا ہوا؟ اس بہترین کتاب کی اتباع کرو جو تمہارے رب کی طرف سے اتری ہے۔ کتابوں میں اس سے بہتر کتاب کوئی ہو ہی نہیں سکتی بندوں کے لیے، اور یہ کتاب دراصل خالق کی طرف سے ہے، اس کا لکھنے والا کوئی انسان نہیں ہے، بلکہ من ربکم، تمہارے رب کی طرف سے نازل کی گئی ہے۔ یہ تمہیں بہت فائدہ دینے والی ہے۔ اگر تم اسے ایک مرتبہ تھام لو تو پھر یہ کبھی تمہیں نہیں چھوڑے گی، یہاں تک کہ تم اس سے پیچھا نہ چھڑا لو۔ اس بہترین کتاب، فائدہ پہنچانے والی کتاب، تمہیں جنت میں لے جانے والی کتاب، تمہیں جہنم کے عذاب سے بچانے والی کتاب کو پکڑ لو، اتباع کرو۔ من قبل ان یاتیکم العذاب بغتۃ وانتم لا تشعرون، اس سے پہلے کہ تمہارے اوپر ایک عذاب آ جائے، یعنی تمہاری موت آنے سے پہلے، تمہارے اوپر عذاب شدید آنے سے پہلے، یا پھر غیر قوم کا تمہارے اوپر قہر ٹوٹنے سے پہلے اس کتاب کو فالو کرو، پکڑ لو۔ پھر یہ نہیں کہ تم ایک لاپرواہی میں زندگی گزار دی اور ناکام نامراد اپنے رب کی طرف چلے گئے۔ اس سے پہلے اللہ تعالیٰ کا ارشاد کہ اس کتاب کو تھام لو، پکڑ لو۔ اب 56 آیت، او تقول نفس یا حسرۃ علی ما فرطت فی جنب اللہ وان کنت لمن الساخرین، بندہ کل یہ نہ کہے اپنے رب کے حضور، او تقول نفس یا حسرۃ علی ما فرطت فی جنب اللہ، کوئی یہ نہ کہے کہ ہائے افسوس میری اس کوتاہی پر جو اللہ کے بارے میں مجھ سے سرزد ہو گئی، میں کس قدر دور رہا، غفلت میں رہا، نادان بن کر زندگی گزارا، میں سمجھ نہیں سکا، ہائے افسوس، یہ نہ کہے
وَإِن كُنتُ لَمِنَ السَّاخِرِينَ، اور میں تو دنیا میں مسخرے پنے کی زندگی گزارا، ہر بات کو ہنسی مذاق میں لے لیا، ہر کام میں جو ہے دینی کام کو پیٹ پیچھے ڈالتا چلے گیا، دنیا میں گم ہو گیا، دنیا کے کاموں کو اولین ترجیح دیا، آخرت کے کاموں کو منہ پھیر لیا، اعراض کرا، انکار تو نہیں کرا، لیکن جو ہے دیکھا جائے گا، سوچا جائے گا ابھی سے کیا ہے، اس قسم کے ہیلے حوالوں کے ذریعے سے میں دور ہوتا رہا یہاں تک کہ مجھے موت آ گئی۔ او تقول لو ان اللہ ہدانی لکنت من المتقین، یا یہ بھی نہ کہے کہ جو ہے کاش اللہ مجھے ہدایت دیتا تو میں بھی متقی بن جاتا تھا۔ یہ جملہ آج بھی ہے، اکثریت کا یہی جملہ ہے، بیٹھے رہیں گے گھنٹوں چبوتروں پر اور بیکار باتوں میں مشغول، فضول باتوں میں ٹائم پاس، لیکن جب ان کو دین کی دعوت دی جاتی ہے، دین کی طرف بلایا جاتا ہے، درس قرآن کی طرف بلایا جاتا ہے، تو بولتے کہ اللہ ہدایت دینا۔ اللہ ہدایت دے چکا، آپ نماز میں مانگے تھے اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ مجھے ہدایت والا سیدھا راستہ دکھا، تو اس کے جواب میں اللہ تعالیٰ کیا دیا؟ ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم، بے شک یہ قرآن ہم جو دیے ہیں یہ سب سے سیدھا راستہ دکھانے والا ہے، ہدایت والا راستہ دکھانے والا ہے، لہذا قرآن ہدایت ہے۔ اور پھر بندہ یہ بول رہا چبوتروں پہ بیٹھ کے کہ اللہ تعالیٰ مجھے ہدایت دینا، کیا مطلب؟ یہ شیطانی جملہ ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ ہدایت دے دیا، ہدایت نامہ آپ کے گھر میں ہے، جزدان میں لپٹا ہوا ہے، گرد اٹی ہوئی ہے اس کے اوپر، برسا برس سے کھولا نہیں گیا، اور پھر ہدایت، ارے ہدایت تو یہ تمام ھذا بلاغ للناس لینذروا بہ، یہ قرآن تمام انسانوں کے لیے نازل ہوئی ہے تاکہ وہ لوگ اس قرآن کے ذریعے سے ڈرائے جائیں۔ قرآن کا پیغام عام تو سب کے لیے ہے، آپ کے لیے بھی ہے۔ اب آپ اس کو نکال نہیں رہنا چاہ رہے ہیں اور پڑھنا نہیں چاہ رہے ہیں، اور بیٹھ کے یہ جملہ کہ اللہ مجھے ہدایت دیتا تو میں بھی متقی بنتا تھا۔ ہدایت کے قریب کے آ کے تو دیکھو، وَيَهْدِي إِلَيْهِ مَن يُنِيبُ، جو میرے ہدایت کی طرف آنا چاہتا ہے ہدایت خود بخود اسے مل جاتی ہے۔ آپ اٹھنے کے لیے تیار نہیں، کوشش کرنے کے لیے تیار نہیں، اور جو ہے نا جستجو کرنے کے لیے تیار نہیں، وقت دینے کے لیے تیار نہیں، پھر بول رہے ہیں کہ جو ہے سو اللہ مجھے ہدایت دینا۔ یہ شیطانی کلام ہے، یہ انسانی نہیں ہے۔ اور یہ جملہ وہ وہاں پر کہے گا، کیا کہے گا؟ لو ان اللہ ہدانی لکنت من المتقین، اگر اللہ مجھے ہدایت دیتا تو میں ہدایت یافتہ ہوتا تھا، لہذا اللہ ہدایت دیا نہیں، میں بنا نہیں۔ یہی جملہ ہے۔ او تقول حین تری العذاب لو ان لی کرۃ فاکون من المحسنین، یا تم یہ نہ کہو میرے حضور کہ جب عذاب کو دیکھ لو، جب جہنم کو دیکھ لو، جب جہنم سامنے لائی جائے گی اسے دیکھ لے گے، یہ نہ بولنا لو ان لی کرۃ، اللہ تعالیٰ کاش کہ مجھے مہلت دیتا، پھر دنیا میں جانے دیتا، تو پھر میں کیا کرتا تھا؟ فاکون من المحسنین، میں بہت نیکوکار بن جاتا تھا، میں متقی بن جاتا تھا۔ جب آپ یہ بول رہے ہیں کہ اگر اللہ مجھے مہلت دیتا تو میں نیک بن جاتا تھا، یہ آیتیں پڑھنے کے بعد تو آپ کو مہلت مل گئی، یعنی یہ آیتوں میں نازل کر کے یہ بتانا کہ جو ہے بندہ ایسا کہے گا، جتنے پڑھنے والے ہیں ان کو تو مہلت مل گئی۔ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن مہلت کیوں نہیں دیں گا؟ اس لیے نہیں دیں گا، قرآن کے ذریعے سے جب ایک بات کا آپ کے اوپر واضح پیغام پہنچا دے کے یہ بتا دیے کہ دیکھو ایسے احوال ہونے والے ہیں، ایسے منازل پہ سے گزرنا پڑے گا، بلا شبہ تم یہ کہو گے، جب پیج کے بتا دیے ہیں تو اس سے تو خبردار ہو جانا چاہیے تھا، ہوشیار ہو جانا چاہیے تھا، بجائے اس کے یہ کہ اگر اللہ مجھے اور وقت دیتا تو میں نیک بنتا تھا۔ ابھی تو موت نہیں آئی نا، آئے تو پڑھ لیے نا، اب نیک بن جاؤ، آپ ختم ہو گئی بات۔ اب اس کی آخری آیت، بلا قد جاءتک آیاتی فکذبت بها واستکبرت وکنت من الکافرین۔ ہاں اللہ تعالیٰ فرمائیں گا ہدایت ہونا تھا، نیک بننا چاہ رہے تھے، بلا قد جاءتک آیاتی، ارے میرے آیت تو تیرے پاس آئے تھے نا، یہ تمام باتیں اس میں لکھے ہوئے تھے کہ بندہ اس طرح کہے گا، یہ بہانے بنائے گا، تو کیا کرا تھا؟ فکذبت بها، اس کو نظر انداز کر دیا، دیکھا جائے گا وہاں کی بات وہیں پر، واستکبرت، اور میرے آیتوں کے مقابلے میں متکبرانہ زندگی گزارا، وکنت من الکافرین، اور تو کفر کرنے والوں میں ہو گیا۔
تجھے پتا نہیں چلا جب میرے آیتیں تجھ تک آئے اور تو اس سے منہ پھیرا تو پھر تو کفر تک پہنچ گیا ہے۔ یہ سورہ زمر کی آیتیں 55 تا 59 کی ہے۔ ان آیتوں میں اللہ رب العزت یہ بتا دیے ہیں کہ ایک بندہ جو منہ پھیر کر قرآن سے زندگی گزار رہا ہے وہ ایسے ایسے الفاظ، ایسے ایسے جملے کہے گا اور وہ جملے قابل قبول نہیں ہوں گے، یہ بہانے ہرگز قبول نہیں کیے جائیں گے، بلکہ ایسے لوگوں کی سزا جہنم ہے۔ ہر امتحان کے لیے ہم دیکھتے ہیں کہ کچھ کتابوں کی ضرورت ہے۔ اسکول میں بھی جو بچوں کو ہم شریک کرتے ہیں بغیر کتابوں کے پڑھائی نہیں ہوتی۔ اسی طرح دنیا بھی ایک امتحان گاہ ہے، اور اس امتحان گاہ میں ہمیں جس کتاب کے ذریعے سے امتحان لیا جا رہا ہے وہ ہے یہ القرآن۔ قرآن ہماری زندگی کی ہدایت نامہ ہے، دستور حیات ہے، سرچشمہ ہدایت ہے۔ اس کتاب کے ذریعے سے ہمارا امتحان لیا جا رہا ہے۔ کتاب کو چھوڑیں گے تو کسی حال فیل ہو جائیں گے، کتاب کو تھامیں گے تو ہر حال میں کامیاب ہوں گے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔